سب اس پر متفق ہو گئے. یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں 3 ایک تھی، اگر اس کو بے عین ہی مان لیا جائے کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں 3 ایک تھی، تو فاروق اعظم نے اسے بدلا یا فاروق اعظم کے زمانے میں یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا، یا حضرت فاروق اعظم کا یہ مسئلہ پوری جماعت صحابہ نے تسلیم کر لیا، تو کیا حضرت عمر جنہوں نے حضور کا دور دیکھا، اسلام قبول کرنے والوں میں یہ پہلے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، تو کیا ان کا فتویٰ آپ کو منظور نہیں؟ کیا ان کی رائے آپ کو منظور نہیں؟ پورے صحابہ کی رائے آپ کو منظور نہیں ہے؟ وہ جو نوعیت ہے وہ بالکل اس طریقے کی ہے، انت طالقون طالقون طالقون، جیسے میں آپ سے یہ کہوں میں پانی پیوں گا، پانی پانی، تو کیا آپ مجھے 3 دفعے پانی پلائیں؟ ایک دفعے میں نے پانی مانگا، 2 سے میں اس کی تکرار کر رہا ہوں، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میں کیماڑی جاؤں گا، کیماڑی کیماڑی، کیا مطلب اس وقت جاؤں گا پھر آؤں گا، جاؤں گا پھر آؤں گا پھر جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ 2 سے اس کی تکرار ہو رہی ہے. تو یوں ہے اس کی مثال کہ صحابہ جب ایسا کوئی معاملہ کرتے تو 1 طلاق دیتے اور 2 سے اس کی تکرار کرتے. سو یہ تکرار بھی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں اس کی ممانعت ہو گئی. اور کمال یہ ہے کہ اس پر جو حضرات دلائل پیش کرتے ہیں، فلاں راوی کہتے ہیں، فلاں راوی یہ کہتے ہیں، فلاں راوی، ان تمام راویوں کے اپنے فتوے آپ ملاحظہ فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس، ان پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ بات انہوں نے بیان کی، خود ان کا فتویٰ دیکھیے تو ان کے نزدیک 3 طلاقیں 3 واقع ہو جاتی ہیں. ایک شبہ اس روایت سے بھی کہ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو فرمایا عرض کرتے میں نے 3 طلاق دی. حضور نے فرمایا تم رجوع کر لو. دیکھیے صاحب وہ حضرت رکانہ والی حدیث یا اور اس سے ملتی جلتی، تو حضور نے فرمایا تم رجوع کر لو. انہوں نے کہا دیکھا آپ نے 3 طلاق دینے کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا رجوع کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاقوں پر حضور نے بھی فتویٰ دے دی کہ رجوع کر لیا جائے. تو دیکھیے ہر مسئلے پر جب کہیں اس کے خلاف سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، اب اس حدیث میں غور کریں، پورے اس واقعے کو دیکھیں، پورے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے. تو وہ مقدمہ ایسا نہیں تھا جیسے عام آج کل آ رہا، وہ مقدمہ تھا جس میں حضور نے 3 طلاقوں کے باوجود فرمایا کہ رجوع کر لو، وہ تمہاری بیوی ہے. وہ مقدمہ یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے. کس بیوی کو طلاق دے؟ غیر مدخولہ بیوی کو طلاق دے جس سے اس کی خلوت نہیں ہوئی. جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک یہ بھی ہے یا نہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد 1 سال میں رخصتی ہوتی ہے، 6 مہینے میں رخصتی ہوتی ہے، اور بیوی 1 دن بھی 1 گھنٹہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گزارا، اس لیے کہ رخصتی نہیں ہوئی. نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد وقت مناسب پر اس کی بیوی کو رخصت کر دیا جاتا ہے. ایسا اگر کوئی معاملہ ہو کہ شوہر نے اپنی بیوی سے خلوت نہیں کی، یعنی اسے چھوا نہیں، اب دونوں میں ناچاکی ہو گئی، اب اگر وہ طلاق دے اور طلاق کے الفاظ یہ ہوں کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، میں تجھے 2 طلاق دیتا ہوں، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تو تمام ہمارے علماء کے نزدیک غیر مدخولہ عورت کو جس سے خلوت نہ ہوئی اسے اگر یوں طلاق دے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، تو یہ 1 طلاق دیتے ہی پہلی والی طلاق بیوی پر پڑ جائے گی اور ایک ہی طلاق میں بیوی اس کے نکاح سے باہر آ گئی. ایک ہی طلاق میں اس کی بیوی جو غیر مدخولہ ہے اس کے نکاح سے باہر ہو گئی. جب وہ 1 طلاق میں نکاح سے باہر ہو گئی، اب جب یہ دوسری طلاق دے گا یا تیسری طلاق دے گا تو یہ دونوں طلاقیں اس کو پڑیں گی نہیں. لیکن یہ کیس کب ہے کہ جب اس نے اس بیوی سے خلوت نہ کی ہو، خالی نکاح ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مقدمہ آیا انہوں نے کہا میں نے اسے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق، فرما رجوع کر لو.
یہ مقدمہ یہ تھا کہ اس عورت سے خلوت نہ ہوئی تو خلوت نہ ہو اور وہ طلاق دے تو ایک طلاق جو وہ پہلے دے وہ پڑھنے کے بعد بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو گئی. اب چونکہ ایک طلاق میں بیوی نکاح سے خارج ہو گئی، اب خارج ہونے کے بعد میں شوہر کی دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑے گی کہ اب اس کی بیوی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی عورت راستے میں سے گزر رہی ہو جو آپ کی بیوی نہ ہو، آپ اس سے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. بھائی آپ اس کے لگتے کیا ہیں جو طلاق دیں گے؟ وہ طلاق کیسے پڑے گی؟ وہ ایک ہی میں اجنبی ہو جائے تو دوسری 2 اور 3 طلاقیں پڑیں گی نہیں. تو یہ تھا وہ مقدمہ کہ حضور علیہ السلام نے 3 طلاق کے بعد بھی فرمایا کہ تم رجوع کر لو، اور اس پر لوگوں کو یہ سہو ہو گیا کہ تینوں طلاق پر بھی حضور علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور اجازت دے دی. ایسا نہیں ہے. ہاں اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے، غیر مدخولہ عورت کو کوئی ایک ہی کلمے سے 3 طلاق دے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں تو اب یہ تینوں واقع ہو جائیں. یعنی الگ الگ اگر دے کہ میں تجھے 1 دیتا ہوں، یا یوں کہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو پہلے والی پڑھ گئی، بعد والی نہ پڑھی. اور ایک ہی جملے میں اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں تو یہ تینوں پڑھ جائیں گے، یہ تینوں پڑھ جائیں گی. تو یہاں اس لیے عزیزان محترم یہ سہو ہو گیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص جو ہے وہ ایسے دارالافتاء اور ایسے لوگوں کے یہاں جاتا ہے کہ جہاں سے اسے اس کے حق میں یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، تاکہ وہ جا کر کے دکھا دے ان کا صاحب دیکھیے 3 طلاقوں کے بعد بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزان گرامی. اس کے علاوہ چند باتیں اور آپ کے ذہن میں رہیں، یہ جو آج کل ہماری ضروریات، 3 طلاقوں کی جب تحقیق ہو جائے اب برادری ہرگز اس معاملے میں صلح نہ کرائے. یہ بات بھی ذہن میں رہے. ہماری یہاں فیملی آرڈیننس مجریہ 61 ایوب خان نے جہاں اور اپنے آثار چھوڑے تو ایک فیملی آرڈیننس بھی چھوڑا، اس میں بھی یہ لعنت موجود ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی صلح و صفائی کی گنجائش اس میں بھی موجود ہے. حالانکہ یہ سراسر بالکل غلط ایک بات. اور دوسری فیملی آرڈیننس کی ایک لعنت یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق نہ دے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ بلا وجہ کے جھگڑا مول نہ لیں، چھوڑ دیں اسے. شوہر ڈٹا ہوا تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کمبخت کی زندگی برباد کروں گا. لیجیے جناب، اب کیا ہوا؟ اب برائی نے پھر جنم لے لیا. جب یہ پیدا ہو گئی، مونچھ والا مسئلہ جب پیدا ہوا تو برائی نے جنم لے لیا. وہ جنم برائی نے کس طریقے سے لیا وہ آپ سنیے قانون کی زبان میں. ہوا یہ کہ خواتین کے مسائل جب زیر بحث آئے کہ شوہر طلاق نہیں دیتا نہ خلا دیتا، اب کیا کیا جائے؟ اب عورت جو ہے وہ شوہر کے خلاف عدالت میں جاتی. اس زمانے میں جب تک اسلامی قانون اور دستور تھا، سلطنت مغلیہ تک، انگریز کے ہندوستان میں قابض ہونے تک بھی یہ تھا کہ عورت خاتون عدالت میں دعویٰ کرتی ہے قاضی کی یہاں. قاضی اسے بلاتا ہے کہ بھئی یہ بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے خلا کی درخواست دی. اب شوہر عدالت میں آن کر یا اسے بالجبر بلا کر کے کھڑا کر دیا جاتا کہ جب یہ نہیں رہنا چاہتی خلا دے دیا جائے. اب شوہر کیا کرتا؟ خلا نامے پہ دستخط کر دیتا. جب شوہر خلا نامے پہ دستخط کر دے کہ میں نے تجھے خلا دے دیا، اب یہ ایک طرح سے طلاق بائن نافذ ہو جائے گی. اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ شوہر عدالت میں آتا ہی نہیں. مثلا کسی بھی طریقے سے شوہر جب کورٹ میں حاضر نہ ہو تو ہمارے یہاں سیشن لیول کا کورٹ اس کی بیوی کو خلا دے دیتا ہے. یعنی قطع نظر اس کے کہ شوہر نے دستخط کیے نہیں کیے، شوہر حاضر عدالت آیا نہیں آیا، شوہر کی ضرورت ہی نہیں ہمارے. خود قاضی نے یوں کہیے کہ جج نے خلا دے دیا. اب جج خلا دے
تو ہماری یہاں شرن جج کو خلا دینے کا اختیار نہیں ہے. جج تو بہت معمولی سی بات ہے. آج اگر اسلامی حکومت اپنے تمام تعریفوں کے ساتھ بھی نافذ ہو جائے تو امیر المومنین کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو وہ طلاق دے دے یا وہ خلا دے دے. خلا کب ہوگا؟ جب تک شوہر خلا نامے پہ دستخط نہ کرے اس وقت تک یہ خلا نافذ نہیں ہوگا. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون کا ایک مزاج یہ ہے کہ جب کوئی قانونی ڈیسیشن ہو جائے تو اس کے خلاف وہ عدالت عالیہ میں جا سکتا ہے. مثلا سیشن نے اگر خلا دے دیا تو خلا دینے کے بعد آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. عدالت عالیہ بھی اگر خلا دے دے آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اس نے بھی اگر فیصلہ دے دیا نظر ثانی کی درخواست لگا سکتے ہیں کہ صاحب آپ اس مقدمے کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا. اس کے نوک پلک ایوب خان کے قانون فیملی آرڈیننس میں یہ ہوا کہ کوئی نیچے کا کورٹ اگر خلا دے دے، خلا دینے کے بعد اس بیوی نے اسی خلا پر اگر نکاح کر لیا تو اب اس خلے کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی اپیل داخل نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ بھی آپ نہیں جا سکتے گویا خلا دینے کے خلاف. یہ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر بھی ایک بہت بڑا ستم ہے. البتہ شوہر عدالت میں آنے کے بعد وہ خلا نامے پہ دستخط کر دے کہ میری بیوی مجھ سے خلا مانگ رہی اور میں اس کو خلا دیتا ہوں تو اب خلا ہو جائے. اب خلا ہوگا. اب عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. بہرحال یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن مسائل اگر ہمارے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ ان سے سبکدوش ہونا یا ان معاملات سے اپنے آپ کو بچانا کوئی اتنا بہت بڑا کام نہیں ہے کہ مسائل ذہن میں اگر رہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. تو عزیزان محترم یہ ذہن میں رہے کہ 3 طلاقوں کے بعد میں کوئی اور اس سلسلے میں راستہ نہیں الا اس کے کہ حلالہ. جیسے خدا نہ خواستہ 3 طلاقیں کسی بھی طرح نافذ ہو گئیں اور نافذ ہونے کے بعد اب میاں بیوی بچوں کے خاطر یا اور کوئی مسائل گھریلو ہوں کہ بھئی رہنا چاہتے ہیں، اب اس کا سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں کہ عدت گزارنے کے بعد میں یہ عورت جس پر 3 طلاقیں واقع ہوئیں عدت گزارنے کے بعد میں کسی شخص سے نکاح کرے. نکاح کرنے کے بعد وہ شخص خالی نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دے نہیں بلکہ نکاح کرنے کے بعد اس سے خلوت صحیحہ کرے گا. اس سے بغیر صحبت کے اگر اس نے طلاق دی یہ خلا صحیح نہیں ہوگا. وہ اس سے صحبت کرے 1 دن یا 1 گھنٹے کے بعد اور وہ اس کو دوبارہ اگر طلاق دے دے پھر طلاق دینے کے بعد وہ عدت کے دن گزارے. پھر عدت گزارنے کے بعد اس کے پچھلے شوہر پر وہ حلال ہوگی ورنہ سوائے اس کے عزیزان گرامی کوئی طریقہ نہیں ہے. دعا فرمائیں کہ ہمارے ماحول معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ان برائیوں کا قلع کما فرمائے اور ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معوض الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت.